ویلکم بیک ناظرین. پاکستان ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے سفر پر گامزن ہے، لیکن ابھی اس سفر کا صرف آغاز کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. بہت سے ایسے شعبے ہیں جن میں پاکستان کی جانب سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا عمل جاری ہے، اور کئی ایسے شعبوں میں ہونا جو ہے وہ ابھی باقی ہے. کیونکہ اگر ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر پاکستان کی جانب سے کرنا ہے تو ہمیں تقریباً تمام شعبوں میں ہی ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہونا ہوگا، اور حکومت کی جانب سے اس حوالے سے اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جیز کے سی ای او عامر ابراہیم صاحب. آپ کو اقدامات کے اعتراف میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے. بہت شکریہ عامر ابراہیم صاحب، آپ نے وقت نکالا. عامر صاحب، موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث حادثات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو، جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے. اس تمام تر صورتحال میں ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ کتنا ضروری ہے پاکستان اور پاکستانی عوام کے تحفظ کے لیے؟ دیکھیں جی، ہم سب جانتے ہیں کہ کلائمیٹ ایمرجنسی جو پاکستان میں ہے اور ہم نے کیا کاسٹ دیے ہیں پچھلے سالوں میں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور ہر سال ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کلائمیٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو رینز ہیں، جو سیلاب نظر آتے ہیں، یہ ایک نیا نارمل بن گیا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کی جو ہماری اپنی پریپیئرڈنس ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا، اور ایسی چیزوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بہت مدد دے سکتی ہے. ہمارا ارلی وارننگ سسٹم ہے، ایک صحیح وقت کے اوپر اگر ایک کسی سٹیزن کو میسج مل جائے گا تو وہ زندگی اور موت کے بیچ میں فرق لا سکتا ہے. اور یہ صرف 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے جس میں آپ نے وہ میسج دینا ہے، لیکن وہ میسج ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، اس کی اہمیت صحیح ہونی چاہیے. سو ہم این ڈی ایم اے کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے ایک ارلی وارننگ سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کم از کم جو 75 ملین صارفین ہیں ان میں سے تقریباً 21 ملین ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جس میں ڈینجر یا فلڈ زون کے بیچ میں وہ رہ رہے ہیں. سو ہماری ایک نہ صرف یہ ٹیکنالوجی ہے بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ملک اور حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں اور اپنے شہریوں کو، اپنے صارفین کو سیفٹی کے قریب لے کے جا سکیں. عامر صاحب، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے سلسلے میں نادرا کی جانب سے بھی ایک اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے. اگست میں ڈیجیٹل آئی ڈی کا پائلٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے نادرا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کو بہتر سہولیات جو ہیں وہ میسر آ سکیں گی؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا قدم ہے جو نادرا کر رہا ہے. پاکستان میں بھی ایک ہمیں اپنی ڈیجیٹل آئیڈینٹی جو ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا، اور جو پاکستان اسٹیک، جو پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اکثر باتیں کرتے ہیں، اس میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے سٹیزنز کی آئیڈینٹی بھی بہتر کر سکیں. جب وہ شناختی کارڈ لیں اسی وقت ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس وقت ان کو ایک بینک اکاؤنٹ بھی دے سکیں، ان کو ایک موبائل کا سم بھی دے سکیں، اور یہ تینوں چیزیں مل کے ہماری ڈیجیٹل آئیڈینٹی کو بہتر کرتی ہیں. اس سلسلے میں جیز کی اور نادرا کی ایک پارٹنرشپ بھی ہے، اور اس کو ہم مضبوط بھی کر رہے ہیں. اور اگلے کچھ مہینوں میں اور ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں بہت بہتر اقدامات آپ کو نظر آئیں گے. ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کیش لیس سسٹم کی جانب بڑھ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کتنا قریب پہنچ چکا ہے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا بہت بڑا فوکس ہے. ڈیجیٹل اکانومی کا ایک حصہ ہوتا ہے کیش لیس سوسائٹی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو فزیکل نوٹ جو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اپنے بٹووں میں، اس سے ہٹ کے ہم ایک موبائل والیٹ کے اندر اپنی ڈیجیٹل کرنسی ڈال سکیں. اور وہ ڈیجیٹل کرنسی تب استعمال ہوئے گی کہ اگر ہر شہری کے پاس موبائل اکاؤنٹ بھی ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی پیمنٹ ایکسیپٹنس پوائنٹس بھی زیادہ ہوئیں. پیمنٹ ایکسیپٹنس پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دکاندار ہوتا ہے، ایک مرچنٹ ہوتا ہے، اور سب سے آسان طریقہ ہم جیسے ملکوں کے لیے یہ ہے کہ ادھر ایک کیو آر کوڈ دستیاب کیا جا سکے. پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے راست کا کیو آر کوڈ جو ہے وہ ایشو کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں، اور آج تقریباً 4-5 لاکھ ایسی دکانیں ہیں جدھر راست کا کیو آر کوڈ اویلیبل ہے. پرائم منسٹر کی یہ خواہش ہے کہ اگلے 1 سال تک یہ تعداد جو ہے وہ 4 لاکھ سے بڑھ کے 20 لاکھ تک جا سکے، اور اس کے اوپر ہر ہفتے ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور جیز کیش جیسی کمپنیز ہیں وہ یہ کیو آر کوڈز جو ہے وہ ہر جگہ لگا رہی ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے صارفین کے لیے موبائل اکاؤنٹس بھی جیز کیش کے اوپر کھول رہے ہیں. سو یہ خواب نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ پاکستان فی الحال تھوڑا سا پیچھے، لیکن مجھے بہت امید ہے کہ اگلے سال کے اینڈ تک ہم باقی اپنے ریجنل پیئرز کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے. عامر صاحب، پاکستان جیسے ملک کے لیے ڈیجیٹل بااختیار ہونے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ، خاص طور پر اگر بات کی جائے نوجوانوں کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا 60% سے زائد حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری جو یوتھ پاپولیشن ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے، اور اگر ہم نے اس کو صحیح طرح تیار نہیں کیا تو کہیں یہ خدا نہ خواستہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر نہ بن جائے. ہم نے ان کو تعلیم بھی دینی ہے، ہم نے ان کو انٹرنیٹ
کی سہولت بھی دینی ہے, ہم نے ان کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون بھی دینا ہے جس کے تھرو تعلیم بھی ملے گی, جس کے تھرو ایک ڈیجیٹل انکلوژن بھی ملے گی. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں آج بھی 10% کے قریب ایسی آبادی ہے جدھر کوئی 2G سگنل بھی نہیں آ رہا. تو USF کے ساتھ مل کے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی پاپولیشنز جو ابھی تک رہ گئی ہیں ٹیکنالوجی سے محروم ہیں, ان جگہوں کے اوپر سب سے پہلے ہم ٹیلی کام کے سگنلز لا سکیں, کیونکہ یہ ایک بیک بون ہوتی ہے انفراسٹرکچر کی کہ جب تک یہی چیز نہیں آئے گی تو اس کے اوپر آپ انٹرنیٹ نہیں دے سکتے. اگر آپ انٹرنیٹ نہیں دے سکتے, کوئی اسمارٹ فون نہیں لے گا, اسمارٹ فون نہیں لے گا, اس پہ ایجوکیشن نہیں ہوئے گی, کامرس نہیں ہوئے گی. تو پہلی جو لیئر ہے وہ ہے انفراسٹرکچر بیک بون کی, جس کو مضبوط سے بہتر مضبوط کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں, میرا خیال ہے ایک بنیادی حق ہونا چاہیے پاکستان میں ہر نوجوان کے لیے کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہوئے, اور ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک فائنینشیل انکلوژن جو ایک موبائل بینک اکاؤنٹ بھی ہوئے. یہ چیزیں جب ہم اکوپ کریں گے تو میرا خیال ہے ہم اپنی جو نئی نسل ہے, جو ہمارا یوتھ ہے جس کے اوپر ہماری بہت ساری امیدیں ہیں, ان کو ہم صحیح معنوں میں اکوپ کر سکتے ہیں کہ اس میں وہ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں, کاروبار بھی کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی 25 سے 30 ملین ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. تو ہمیں ایک الٹرنیٹیو طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ گیپ کو کس طرح فل کریں گے, اور وہ گیپ ٹریڈیشنل طریقوں سے نہیں ہوئے گا, وہ ڈیجیٹل ذرائع کے تھرو ہوئے گا. پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل اثاثہ جات آرڈیننس کا جو اجرا کیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم جو ہے وہ درست سمت میں اٹھایا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں, دونوں چیزیں صحیح ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل کرنسیز, بٹ کوائن کا ہر ایک نے سنا ہے, اسٹیبل کوائنس کے بارے میں پتہ آ رہا ہے, کرپٹو کرنسیز, بائنینس, یہ لفظ ہیں جن سے اب ہماری عوام کافی فیملیئر ہو چکی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پیسے کو ریگولیٹ کرنا ایک اچھی بات ہے, چاہے وہ کرنسی کے نوٹ میں ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہو, یا وہ کرپٹو میں ہوئے. تو یہ جو ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہے, آئی تھنک یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہم ریڈی ہیں, ہم باقی ممالک کی طرح آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں, ہم فارورڈ لیننگ بھی ہیں, ہمارے خیالات ان سے پیچھے نہیں ہیں. لیکن صحیح کانفیڈنس, اعتماد دینے کے لیے میرا خیال ہے ریگولیشن کی ضرورت ہے. سو آئی ایم ویری سپورٹیو آف دس اتھارٹی بینگ فارمڈ, اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسیز اور کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھیں. اس کے CEO ابراہیم صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, پاکستان ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے سفر پر گامزن ہے, لیکن ابھی یہ صرف ابتدا ہے. کئی شعبوں میں جو ہے حکومت کو اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور ان اقدامات کی بدولت ہی پاکستان مکمل طور پر ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو سکے گا. سید رضی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.